والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کرم فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب پروردگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما تغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں، عقیدتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے یہاں 12واں درس قرآن منعقد ہو رہا ہے اور اتفاقاً آج مہینے کی مناسبت سے 12ویں والے آقا کا ہی تذکرہ ہوگا. باوجود علالت طبع کے میں اپنے وعدے کے مطابق پہنچ آیا. کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو کو آپ تک پہنچا سکوں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ چلنے کے قابل کہاں تھے، اٹھ بھی نہ سکتے تھے ہم، آپ کے در تک محبت کھینچ لائی آپ کی. تو چند لمحوں کے لیے آج مختصر سی گفتگو آپ کے گوش گزار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کو آپ متعدد مرتبہ علماء سے، قرائے اعظام سے سن چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب آئے. نور کے آنے کا تذکرہ کیا لیکن بڑی شان و شوکت کے ساتھ. اگر آیت کا انداز دیکھیے، قد جاءکم من اللہ نور، پہلے قد ہے، پھر جا کے اوپر مد ہے، پھر لفظ اللہ کے اوپر شد ہے.
پہلے قد پھر مد پھر شد. کہا آنے والا یوں ہی نہیں آیا بلکہ بڑی شد و مد کے ساتھ آیا ہے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے، بڑے تم تراک کے ساتھ آیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا. اب اس نور سے مراد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. جمہور مفسرین نے یہی لکھا ہے. یہ چیز امت کے درمیان باعث نزاع بھی ہے، لیکن جو چیز وجہ نزاع ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے نور حسی مراد ہے یا نور معنوی مراد. یہ دونوں نور کی قسمیں ہیں. حسی نور جس کا ادراک قوت باصرہ سے کیا جاتا ہے، اور معنوی نور جس کا ادراک عقل سے ہوتا ہے. یہ جو چمکتا ہوا دیواروں پہ دکھائی دیتا ہے یہ ہے حسی نور، اور ایک ہے معنوی نور. حضرت آپ محفل میں آ گئے تو محفل میں نور آ گیا. اس سے مراد یہ روشنی نہیں ہے، اس سے مراد زینت ہے، روحانیت ہے، فرحت ہے، تر و تازگی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام معنوی نور ہیں یا حسی نور ہیں؟ معنوی نور ہونے میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. عدل نور ہے، انصاف نور ہے، ہدایت نور ہے، سچائی نور ہے، قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، مصطفیٰ کریم نور ہیں، علماء نور ہیں، اولیاء نور ہیں. معنوی اعتبار سے نور ہونے میں امت کے کسی گروہ میں بھی اختلاف نہیں ہے. اختلاف آ کے اس بات میں پڑتا ہے کہ حضور حسی اعتبار سے نور ہیں یا نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور معنوی اعتبار سے بھی نور ہیں اور حضور حسی اعتبار سے بھی نور ہیں. معنوی اعتبار سے جو نور ہیں اس پر تو کسی کو انکار نہیں، اور حسی اعتبار سے جو حضور نور ہیں تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھ لیتے ہیں. وہ فرماتی ہیں میں کچھ سی رہی تھی کہ میری سوئی گم گئی، پھر حضور تشریف لائے، گھر کے اندر جو دیا تھا اس میں تیل نہیں تھا. جب آقا تشریف لے آئے، حضور جب آتے تھے مسکراتے تھے، سامنے والے دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں. فرماتی ہیں حضور مسکرائے، کمرہ روشن ہو گیا. فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ، تو حضور کے نور کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جاتے روشنی ہو جاتی. حدیث کے لفظ ہیں، صحابی فرماتے ہیں اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑا کرتا تھا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے، ہم نے حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام حسی اعتبار سے بھی نور ہیں، معنوی اعتبار سے بھی نور ہیں. معنوی اعتبار سے ایسا نور کہ جس کی روشنی سے پورا آفاق چمک اٹھا. آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل جو پوری دنیا کی حالت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. عرب و عجم کے اندر جو ظلمتیں طاری تھیں، جو اندھیرے پھیلے ہوئے تھے، عرب کی حالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے جب کسی کو یہ بشارت دی جاتی کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو اس کا منہ کالا ہو جاتا. آبرو اور عزت بچانے کا ایک ہی رستہ تھا اس کے ہاں کہ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دے. قبیلہ بنو کلب میں 100% یہ رسم جاری تھی، اور باقی قبائلوں میں بھی جزوی اور کلی طور پہ
دختر کشی کا رواج موجود ہے. تاریخ عرب پڑھیں، تاریخ اسلام پڑھیں کہ کس طرح سے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. اور یہ اتنا گھنونا جرم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت میں قبروں میں گڑی ہوئی بچیوں کو اللہ اٹھائے گا. ان کے ظالم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا؟ تمہارا کیا قصور تھا کہ تمہارے ظالم باپ نے گڑھے میں دھکا دے کر اوپر سے مٹی انڈھیل دی؟ اتنی چھوٹی عمر میں تمہارے دامن پہ کون سا داغ لگ گیا تھا کہ تمہارے باپ کو گوارا نہ ہو سکا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. وہ جرم بتلاؤ، وہ کون سا گناہ ہے جس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا؟ یہ ان بچیوں سے پوچھا جائے گا. ان کے مجرم باپ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے، قیامت کا ضابطہ بھی یہی ہوگا کہ مجرم سے سوال کیا جائے گا. لیکن یہاں ضابطہ بدل گیا. ان کے باپوں سے نہیں پوچھا جائے گا جبکہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، بلکہ ان بچیوں سے خدا پوچھے گا کہ تم نے کون سا جرم کیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا؟ تو ان بیٹیوں کو کیوں پوچھا جائے گا؟ ان کے باپوں کو کیوں نہیں پوچھا جائے گا؟ تو حضرات مفسرین فرماتے ہیں بیٹیوں کا قتل اتنا گھنونا اور گندا جرم ہے کہ اللہ ان کے ظالم باپوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. اس لیے ان کو پوچھنے کی بجائے ان کی بیٹیوں کو پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا. اب یہ گھنونا جرم عرب میں رائج تھا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. جس ماحول میں بیٹیوں کے وجود کو گوارا نہیں کیا جا سکتا، اس ماحول میں حضور کی آواز فضاؤں میں نکلتی ہے اور ایک ایک کے کان تک پہنچتی ہے. بیٹیوں کو قتل کرنے والوں سن لو، فاطمہ تو بدعۃ منی، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کتنی بڑی تبدیلی ہے. اور بیٹیوں کی عزت، تکریم اور اعزاز ایسے مقرر فرمائی کہ آقا کریم کی خدمت میں جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوتی تو حدیث میں آتا ہے حضور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوتے اور اپنی مجلس پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ بیٹی کتنی قابل تعظیم و عزت ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو دو بیٹیوں کو اللہ کی رضا کے لیے پروان چڑھائے، ان سے بیٹوں کو ترجیح بھی نہ دے اور ان کی تربیت بھی کرے اور پھر اللہ کی رضا کے لیے ان کا نکاح کر دے، جو بندہ ایسا کرتا ہے حضور نے اپنی قربت میں اس کو جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک صاحب اٹھے عرض کی حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو، اگر دو بیٹیاں کسی کی نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی اللہ نے کسی کو عطا کی ہے، تو پھر تو وہ آپ کی قربت سے، آپ کی سنگت سے محروم رہ گئے. تو آقا کریم نے فرمایا اللہ اس کو بھی اعزاز دے گا. اب اس بات کے پیچھے کا فلسفہ دیکھیے. جو سوال کرتا ہے شاید اس کی ایک بیٹی تھی یا ان لوگوں کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے جن کی ایک بیٹی تھی، تو کہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے اور کہاں ایک بیٹی والا کہہ رہا ہے حضور اگر کسی بیچارے کی ایک بیٹی ہو. اس کے دل میں یہ جذبات انگڑائیاں لے رہے ہیں کاش میری بھی دو بیٹیاں ہوتی. یہ حضور کا لایا ہوا نظام ہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک حبشی عورت ہمارے گھر آئی جس کے دونوں پہلوؤں میں دو اس کی بیٹیاں تھیں. اٹھائے ہوئے اس نے سوال کیا، میں نے سارا گھر ڈھونڈا لیکن اس کو دینے کے لیے کچھ نہ ملا. خیر میں نے کہا حضور کا گھر ہے خالی نہ جائے. میں نے ایک گوشے سے ایک خشک کھجور چوہارا دریافت کر ہی لیا. پھر میں نے اس کو دیا. اس نے اس کو نصفین دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا. ایک اس بیٹی کے منہ میں رکھ دیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا. جب حضور گھر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پورا قصہ سنایا. حضور اس طرح ایک عورت آئی تھی، میں نے چوہارا دیا، اس نے دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا. حضور اس نے خود نہیں کھایا، اس کا اپنا پیٹ بھی فاقوں سے کمر کے ساتھ چمٹا ہوا تھا. یہ کہتے کہتے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ آپ دیدہ ہوگی.
کہ حضور اس نے خود کچھ نہیں لیا، ایک اس بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، ایک اس بیٹے کے منہ میں ڈال دیا، خود نہیں کھایا جبکہ خود بھی بھوکی تھی۔ حضور فرمایا اے عائشہ کل اس خاتون کو اگر کسی گناہ کی سزا کے طور پہ جہنم کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیاں حجاب بن کے کھڑی ہو جائیں گی، اے اللہ ہم اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ کہاں بیٹیاں ماں باپ کے لیے باعث ننگو آر ہیں اور کہاں ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے امرائے مردودہ، ایسی عورت جس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی بدصورتی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو طلاق دے دی، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ آگے اس کی دوبارہ شادی ہو سکے، پہلے تو بدصورت پھر مطلقہ، اب اپنے باپ کے گھر میں اس نے ساری زندگی گزار دی، باپ اس کو سہارا دیتا رہا، اس کی پرورش کرتا رہا۔ حدیث میں آتا ہے کل اس امرائے مردودہ کے باپ کو گناہگاری کی وجہ سے اگر جہنم کا حکم ہو گیا تو یہ امرائے مردودہ اللہ سے الجھے گی، جھگڑا کرے گی، مباحثہ کرے گی اور عرض کرے گی مولا نہ تو نے مجھے عقل دی، نہ تو نے مجھے شکل دی، خامن نے قبول نہ کیا، سسرال نے دھکا دے دیا، اور زمانے کے اندر کوئی میرا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں تھا، یہی میرا ایک باپ تھا جس نے مجھے سہارا دیا، آج میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ وہ عورت تہجد گزار نہیں ہے، ایک عام سادی سی عورت ہے، اللہ اس کی سفارش کو مانتے ہوئے اس کے گناہگار باپ کو جنت عطا فرما دے گا۔ یہ حضور کا لایا ہوا دین ہے۔ اور آپ بتائیے جس معاشرے کے اندر بیٹے کی کوئی آبرو نہ ہو، سوتیلی ماں ترکے میں تقسیم ہوتی ہو، بہن کو قتل کرنا بھائی فخر کی بات سمجھتا ہو، اس بہن میں اس دور کے اندر بیوی کی آبرو کیا ہوگا؟ اس مہذب دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ بیوی پاؤں کا جوتا ہوتی ہے، اس معاشرے میں بھی ایسے لوگ کہنے والوں کی ایک معقول تعداد ہے جو یہ خیال کرتے ہیں کہ بیوی پاؤں کا جوتا ہے، تو جس دور میں بیٹی کی بھی عزت نہیں ہے، ماں کا بھی وقار نہیں ہے، اس دور میں بیوی کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ جس محبت کو حضور نے اظہار کیا وہ تاریخ اسلام کا روشن باب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکثر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا تذکرہ کرتے تھے، ایک دن مجھ سے نہ رہا گیا، میں نے کہا حضور اس بوڑھی عورت کا آپ تذکرہ ہی نہیں چھوڑتے، اللہ نے آپ کو بہتر ازواج دے دی ہیں، تو حضور غصے میں آ گئے، فرمایا خبردار مجھے خدیجہ الکبریٰ کے بارے تکلیف مت دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا اس نے میرا اقرار کیا تھا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانور ذبح کر کے اس کے اعضاء کے مختلف حصے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ ان کی روح کو آسودگی پہنچے۔ اور کتابوں میں آتا ہے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ کا وقت آخر آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر مانگ لاؤ۔ جا کے حضرت فاطمہ نے عرض کی تو حضور نے کہا کہ بیٹا چادر تو دے دیتا ہوں لیکن اپنی ماں سے پوچھو کہ یہ چادر مانگ کیوں رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ ہی حضور بھی پیچھے آ گئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ حضور میں چادر اس لیے مانگ رہی ہوں کہ اب میرا وقت آخر ہے، مجھے پتہ ہے کہ اب میں موت کی آغوش میں جا رہی ہوں، میرا خیال ہے آپ کی چادر رحمت سے مجھے کفن دیا جائے، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہو۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں چھلکنے لگی اور حضور نے روتے روتے کہا لو عرفت جلدی لا آتیتک، اے خدیجہ تو نے تو چادر مانگی ہے، اگر تو میری جلد کھال بھی مانگ لیتی میں وہ بھی عطا کر دیتا۔ کہاں بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کیا جاتا ہے اور کہاں آقا کہہ رہے ہیں اگر تم میری کھال بھی مانگتی میں وہ بھی عطا کرتا۔ ہر ایک رشتے کو تقدس بخشا۔ ماں کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کی قدموں کے نیچے رکھا اور فرمایا یہ تیری جنت ہے ماں باپ، یہ تیری دوزخ ہیں، ان کو راضی کر لے گا جنت نصیب ہوگی اور ان کو ناراض کرے گا تو دوزخ میں پہنچے گا۔ اس قدر مرتبہ حضور نے والدین کا بالخصوص ماں کا بیان فرما دیا، جبکہ عرب معاشرے میں سوتیلی ماؤں کو ترکے میں بیٹے باقاعدہ تقسیم کرتے تھے، تاریخ کے حوالہ جات موجود ہیں۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ستیلی ماں کیا، دودھ پلانے والی دائی حلیمہ سعدیہ کا اپنی چادر رحمت بچا کر استقبال کیا اور لوگوں کو بتایا کہ یہ ماں کی عظمت اور ماں کی توقیر ہوتی ہے۔ بلکہ امام سیوطی نے الحاوی للفتاویٰ کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن حضور نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، حجرہ عائشہ سے نکل کر جب مصلی پہ قدم رکھا، تا حد نظر صحابہ تھے، حضور کو دیکھ کر ادب سے ایستادہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جب صحابہ کو اس عالم میں دیکھا، مصلی پہ قدم رکھا، حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور روتے ہوئے فرمایا، لو کانت امی حیہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ انسان نے دکھ کا دور دیکھا ہو، بعد میں اللہ بہتریاں نصیب کر دے تو اس بات کی آرزو کرتا ہے کہ میرے والدین زندہ ہوتے۔ مجھے دکھوں کے دور میں دیکھا ہے، آج میرے سر پہ عزتوں کی سجی ہوئی دستار بھی دیکھتے، آج مجھے وقار کی مسند پر براجمان بھی دیکھتے، آج مجھے اعلیٰ منصب اور عہدے پر فائز بھی دیکھتے، آج میرے دائیں بائیں چاروں طرف دولت کی ریل پیل کو بھی دیکھتے، آج لوگوں کے دلوں میں میرے گھر کو بھی دیکھتے۔ انسان آرزو کرتا ہے کہ میرے والدین کاش آج بھی موجود ہوتے۔ حضور کی والدہ اس وقت انتقال کر گئی تھی جب حضور کی عمر صرف 6 سال تھی۔ مدینہ المنورہ سے واپسی پر، جو کہ حضور علیہ السلام کے ننیال تھے، ابوا کے مقام پر ریت کے ٹیلوں میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی طبیعت خراب ہو گئی، اور پھر آپ کی جب طبیعت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ نے جان لیا کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی ان کو یہ وصیت کی، اس قافلے میں شامل تھی، ان لوگوں کے ساتھ تھی، کہا کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور پھر اپنے بیٹے محمد کے سر پہ ہاتھ رکھا، آنکھیں چھلکنے لگیں۔ ابن حشام نے سیرۃ النبویہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت آمنہ نے روتے روتے کہا، بیٹا ہر نئی چیز نے پرانی ہو جانا ہے، ہر باقی نے فانی ہو جانا ہے، میں بھی جا رہی ہوں، وَذِكْرِي بَاقٍ وَلَدْتُ طُهْرًا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، میں تیرے جیسا ستھرا اور پاکیزہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ جو اس طرح کے بیٹے جن کے ہوں ان ماؤں کے تذکرے نہیں مٹا کرتے۔ آج بھی سیدہ آمنہ کا نام ادب سے لیا جاتا ہے، آج بھی ان کے نام کی تعظیم ہوتی ہے کیونکہ وہ محمد عربی کی ماں ہے۔ تو کہا بیٹا میں جا رہی ہوں، وَذِكْرِي بَاقٍ، میرا ذکر باقی رہے گا، وَلَدْتُ طُهْرًا، کیونکہ میں تیرے جیسا پاکیزہ اور ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ اس کے بعد حضرت آمنہ روتے روتے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ام ایمن اور حضور دونوں نے مل کر اپنی والدہ کو وہاں ریت کے اندر ہی دفن کیا اور اپنی آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا قبر پہ۔ اور ہوتا بھی کیا، وہ کیا کسی شاعر نے کہا، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے۔ حضور نے اپنی ماں کو وہاں دفن کیا، واپس آئے، مکہ المکرمہ میں وقت گزرے، رستے کٹھن، راہیں مشکل، گڑھے کھدے ہوئے ہیں، کانٹے بچھے ہوئے ہیں، طائف کے بازار ہیں، شاب ابی طالب کی گھاٹیاں ہیں، کیا کیا مراحل گزرے، اور آج مدینہ الرسول میں مسجد نبوی کا ماحول ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب لوگ پتھر مارتے تھے، اب تو آنکھوں کو پلکوں کو پاؤں کے نیچے بچھانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ وہ لمحے گزر گئے جب لوگ آوازیں کستے تھے، اب تو وقت ہے کہ خدا بھی حکم نازل کر چکا ہے، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ وہ وقت گزر گیا جب گڑھے کھدتے تھے، اب تو پلکیں بچھتی ہیں۔ تو جب تا حد نظر صحابہ کو دیکھا، حضور کی نظر پلٹ کے ابوا کی وادی میں چلی گئی۔ جب ماں کو دفن کیا تھا تو جنازے میں شرکت کے لیے لوگ نہیں تھے، جب ماں کی قبر بنائی تھی اوپر ڈالنے کے لیے پھول نہیں تھے، تو آقا کریم کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی اور روتے روتے حضور نے فرمایا، لو کانت امی حیہ، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، وانا اصلی صلاۃ العشاء، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، واقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، چلمن سرکاتی اور میٹھے اور مد بھرے لہجے میں کہتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات سنو۔ فرمایا لوگوں میں اپنی نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات سن لیتا۔ جس ماں کو عرب میں تعظیم نہیں تھی، عزتوں کی اس مسند پہ میرے آقا نے بٹھا دیا۔
عرب کے لوگ اگر بیٹیوں کو دفن کرتے تھے، ایسی مثالیں موجود ہیں، بیٹی کو دفن کرنے باپ جاتا، بھائی بھی ساتھ شامل ہوتا، بہنوں کو بھی بے توقیر سمجھا جاتا تھا، بھائی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم کسی بہن کے بھائی کہلائیں، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ بہن کی توقیر کو بھی بیان فرمایا۔ وہ حضور علیہ السلام کی حقیقی بہن کوئی نہیں تھی، حضور در یتیم ہیں، سینہ جو ہے وہ شکم آمنہ سے پیدا ہونے والے وہ گوہر یکتا ہیں جن کی مثال کوئی نہیں۔ لیکن جب حلیمہ سعدیہ کے ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پرورش پانے کے لیے بظاہر تشریف لے گئے تو اس وقت ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام حضرت شیمہ بتایا جاتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں لے کر قبیلہ بنو سعد کے میدان میں آیا کرتی تھی۔ اور علماء سیر نے لکھا ہے کہ بڑا خوبصورت منظر ہوتا تھا جب شام کے وقت عورتیں اپنے اپنے بھائی اپنے اپنے ویر لے کر کھلے میدان میں آیا کرتی تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں یہ منظر ہے، شاید آپ کے یہاں بھی ہو، شام کو جب عورتیں کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی ہیں تو چھوٹی بچیاں اپنے اپنے بھائی اٹھا کر باہر چوپال میں کھلی جگہ پر باہر لے آتی ہیں، اور ہر بہن کا یہ ذہن ہے کہ میرے ویر سے سونا زمانے میں کوئی نہیں۔ یہ ایک فطری محبت ہے، یہ ایک تعلق ہے۔ یہی وہاں ہوتا، قبیلہ بنو سعد کی بچیاں اپنے اپنے ویر اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اس کھلے میدان میں آتی اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے ویر کو خوبصورت بتاتی۔ اگر کسی کا رنگ کالا ہوتا وہ کہتی ہے میرے ویر کا گو رنگ کالا ہے لیکن اس کے نقوش تو دیکھو کتنے خوبصورت ہیں۔ خوبصورتی کا تعلق صرف رنگ سے نہیں ہے، کوئی اس کے رنگ، کوئی اس کی ناک پر، اس کی پیشانی پر، اس کے گالوں رخساروں پر بات کرتی، اتنے میں حضرت شیمہ اپنے ویر محمد کو اٹھا کے لے آتی، اور جب حضرت شیمہ اپنے ویر کو اٹھا کے لے آتی تو حضرت شیمہ کہتی کہ دیکھو میرا ویر بھی آ گیا ہے، وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا۔ تو جب یہ بات کہتی تو حضرت شیمہ خوش ہو جاتی اور دعا کرتی اللہم ابق لنا محمدا، اے اللہ میرے ویر محمد کو سلامت رکھنا۔ آج پالنے میں بچوں کا سردار نظر آ رہا ہے، یہ منظر میں دیکھوں کہ جب بڑا ہو تو جوانوں کا سردار نظر آئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضرت شیمہ کی یہ آرزو پوری کر دی۔ ایک قبیلے میں ان کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، جوان ہو گئے، اسی قبیلے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی۔ وہ قصہ پرانا ہو گیا ہے، کئی سال گزر گئے، 50 سال بیت گئے اس معاملے کو۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا فرما دی۔ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اسی قبیلے کے ساتھ حضور کے مجاہدین کی لڑائی ہوئی، ان کے لوگ گرفتار کر لیے گئے، کچھ قتل کر دیے گئے۔ جو گرفتار ہو گئے ان کو چھڑانے کے لیے قبیلے کے باقی ماندہ لوگ گھروں سے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیے کے طور پہ پیسے اکٹھے کر کے اپنے قیدی چھڑا لیں۔ چلتے چلتے جب حضرت شیمہ کے گھر پہنچے، غرض و غائب بیان کی تو پوچھا کہ کس کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے؟ کہا مدینے کے اندر ایک شخص ہے، نبوت کا ادعا رکھتا ہے، نام اس کا محمد ہے۔ بس حضرت شیمہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ کہا پھر پیسے اکٹھے نہ کرو، مجھے ساتھ لے چلو، وہ میرا ویر لگتا ہے، میں تمہارے قیدی چھڑا کے لاتی ہوں۔ اور بڑا خوبصورت منظر ہے کہ قوم کے سرداروں کو لے کر حضرت شیمہ چلیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمہ نوری کے ارد گرد صحابہ پہرا دے رہے تھے۔ یہ مدنی دور تھا، کوئی قریب جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، صحابہ تلواریں نکالے پہرا دے رہے ہیں حضور کی چوکھٹ کا، اور یہ اس گمان سے کہ میں اپنے بھائی کے پاس جا رہی ہوں۔ یہ صحابہ کے پہرے کو توڑتی ہوئی اپنے قوم کے سرداروں کو ساتھ لے کر آگے بڑھی، لیکن پہرا داروں نے سختی سے روک دیا۔ اے گنوار عورت، اے دیہاتی عورت، جانتی نہیں کہ آگے دربار نبی ہے؟ آگے تو بغیر اذن کے جبریل بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہوتی ہو؟ تمہیں دربار رسالت مآب کے ادب نہیں آتے؟ رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ جب صحابہ نے تلواروں کو سونت کر حضرت شیمہ کو روکنا چاہا تو کتابوں میں آتا حضرت شیمہ نے ان کے ہاتھ کو جھٹک کر تلوار کو پیچھے کرتے ہوئے کہا خلو سبیلی وَعَلَمُوا انا اخت نبیکم، میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں تمہارے نبی محمد کی باجی لگتی ہوں، میری راہیں چھوڑ دو۔ بس سب کی تنی ہوئی تلواریں جھک گئی، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، صحابہ ادب سے نگاہیں نیچی کر لی، مصطفیٰ کریم کی ہمشیرہ جا رہی ہے۔ حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئی، حضور نے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بہن کدھر آئی ہو؟ حضور آپ کے بندوں نے ہمارے بندے گرفتار کر لیے، چھڑانے آئی۔ آقا کریم نے فرمایا بہن تو نے زحمت کیوں گوارا کی، تو پیغام بھیج دیتی، محمد سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ حضور نے چند گھوڑے، کچھ جوڑے، بہت سارا ساز و سامان دیا،
کیونکہ بھائی کے دروازے پر جب بہن آئے تو اس کو خالی تو نہیں موڑا جاتا، تو 7 قیدی بھی آزاد کیے، پھر رخصت کرنے کے لیے حضور خیمے سے باہر آئے اور باہر آ کر صحابہ سے مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ جب میں قیدیوں کو چھوڑا کرتا ہوں میری عادت یہ ہے کہ تم سے مشاورت کیا کرتا ہوں، آج تک میں نے بغیر مشاورت کے قیدیوں کو نہیں چھوڑا، لیکن آج تم سے میں نے کوئی مشاورت نہیں کی کہ میری بہن میرے دروازے پر آ گئی تھی۔ ان رشتوں کے تقدس کو اگر کسی شخص نے بحال کیا تو وہ 12 ربیع الاول کی صبح بہارا میں پیدا ہونے والا محمد عربی۔ ہم کیوں نہ تشکر کے آنسو بہائیں، ہم کیوں نہ محبت کا اظہار کریں، ہم کیوں نہ گلی گلی محبتوں کے ترانے گائیں۔ حضور نہ آتے تو ہماری زندگی اتنی بدتر تھی۔ یہ فقط عورت کے حقوق نہیں ہے، انسانیت ذلت میں گری ہوئی تھی۔ ایک غلام کو یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے۔ تاریخ عرب پڑھو، آقا کوڑے برساتا ہے، اتنا خود سر اور متکبر ہو گیا کہ میرا جوتا اٹھا کر تو دھوپ سے چھاؤں میں رکھ رہا ہے اور مجھ سے اجازت بھی طلب نہیں کی۔ یہ غلام کی زندگی، اور اقبال نے کہا تھا نا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی یہ حیثیت بھی نہیں ہے کہ آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر سائے میں رکھ دے، آقا کوڑے برساتا ہے تو نے پوچھا کیوں نہیں؟ سرکش ہو گیا، مغرور ہو گیا کہ مجھ سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا، اور اگر وہ نہیں جوتا رکھتا تو آقا پھر بھی کوڑے مارتا ہے کہ جوتا دھوپ میں جل گیا تو نے چھاؤں میں کیوں نہیں رکھا۔ اب کیا زندگی ہے غلام کی؟ اور جس غلام کو یہ حیثیت بھی حاصل نہیں کہ آقا کا جوتا اٹھا کر دھوپ سے سائے میں رکھ دے، اسی غلام کو آقا کیا بول رہا ہے؟ معراج سے پلٹے، کہا بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، جنت میں تیرے جوتوں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ بتائیے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ بلال فرش سے اٹھ کر فراز عرش پر نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ پھر مصطفیٰ کے نام پہ جان کیوں نہ مارتا کہ غلام کو وہ ذلت کہ وہ جوتا بھی اٹھا کر چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے۔ اور کہاں آقا کہہ رہا ہے کہ تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے میں نے سنی ہے۔ یہ عزت دے رہی، اور اسی تعلیم کا نتیجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داریہ سے واپسی پر حضرت بلال حبشی کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں، یا بلال انت سیدنا، بلال لوگ تجھے غلام کہتے ہیں، ان کی مرضی، میرا تو آقا ہی لگتا ہے نا۔ تو یہ نظام تھا، یہ انقلاب تھا۔ اور میں تواریخ کی کتب کے اندر پڑھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل یہ عرب کے لوگ یتیم کو دھکے دیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ منحوس ہے، خیال تھا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی اللہ نے قرآن مجید میں یوں ہی نہیں فرمایا بلکہ وہ عملاً دھکے دیا کرتے تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نہیں ملنے دیتے تھے یتیم کے ساتھ کہ ان کی نحوست تمہارے اندر بھی کہیں نہ آ جائے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یتیم کو جو عزت دی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو وقار دیا، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے، حضور دعا کرو، میرا بچہ صبح سے گم ہو گیا، نہیں مل رہا، قبل اس سے جو حضور دعا کر دے۔ ایک صاحب نے عرض کی، حضور میں نے اس کے بچے کو فلاں باغ کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا۔ بس باپ نے سنا تو دوڑ لگا دی، آقا کریم نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہرو، جاؤ گے صبح سے بچھڑے ہوئے بچے سے اور دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے آوازیں دو گے، بیٹا ادھر آ جاؤ، بیٹا ادھر آؤ، خبردار اپنے بچے کو تم نے بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، بلکہ تم نے اس کا جو نام رکھا اس سے آواز دینی۔ آقا وہ میرا بیٹا ہے، اگر اس کو بیٹا کہہ کے پکار لوں تو حرج کیا ہے؟ کہا گھر میں شوق پورا کر لینا، لیکن اس کو نام سے پکارنا اس باغ سے۔ حضور کیا حرج ہے؟ فرمایا تم کیا جانو، ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہو، اور جب تم اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کے جذبات پہ چھریاں چل جائیں گی، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارتا۔ یعنی کہاں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں، اور کہاں میرے آقا نے یتیم کے اتنے حق۔ اور یہ ہماری شریعت کا مزاج ہے نا، ہماری شریعت کا یہ مزاج ہے کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی کے ساتھ اظہار ملاطفت نہ کرو، اس کو اپنا خامد یاد آ جائے۔ غریب کے سامنے اپنی دولت کا اظہار نہ کرو، اگر تم اپنے بچوں کے لیے پھل لاتے ہو چھپا کے لاؤ، اور اپنے گھر بچوں کو کہو اندر بیٹھ کے کھا لو۔ اور آقا کریم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے ہمسائے کو تکلیف نہ دو۔
یا تو تھوڑا سا شوربہ زیادہ ڈال لو اور ہمسائے کے گھر میں بھی کھانا بھیج دو، شوربے کی پیالی ادھر بھی بھیج دو، اور تم اگر اپنے گھر کے اندر کھانا پکایا اور اس کی بو ہمسائے کی کہ میرے اندر پہنچی اور وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتی، بچے بچے ہوتے ہیں وہ مچل پڑے، تو ان کے جذبات پر کیا گزرے گی، اس کے والدین کے جذبات پر کیا گزرے گی۔ یہ شریعت کس قدر نزاکت قلبی کا بھی لحاظ رکھتی۔ ہم نے تو اس بات کی پرواہ نہیں نہ کی، اپنی دولت کی نمائش کی۔ ہماری بلکہ شادیوں کے اوپر ایک رسم ہوتی ہے، ہمارے دیہاتوں میں ہے، شاید یہاں بھی ہو، پہلے ہوا کرتی تھی، اب شاید ہے کہ نہیں، رسم وکھاڑا۔ جب کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے تو اس کا جہیز تیار کر کے تو پھر ایک عورت پورے محلے کے اندر پیغام دے کے آتی ہے کہ ہمارا جہیز دیکھا، اس کو کہتے ہیں وکھالا۔ پھر پورے محلے کی بستی کی عورتیں بچیاں اس جہیز کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور اگر جہیز اچھا ہو تو پوری بستی میں شور مچ جاتا ہے کہ فلاں نے اپنی بیٹی کو بڑا جہیز دیا۔ یہی سننے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کبھی کسی نے خیال نہ کیا کہ ہم نے تو داد لے لی، لوگوں نے ہم کو تو کہہ دیا کہ بڑا دیا ہے، لیکن ہماری بیٹی کا جہیز وہ بچیاں بھی دیکھنے کے لیے آئیں کہ جن کا باپ مزدور ہے اور صبح گھر سے نکلتا ہے، دوپہر تک اس کو مزدوری نہیں آتی، اور مزدوری کے لیے کوئی اس کو پوچھنا نہیں آتا، اور پھر وہ منہ لٹکائے گھر میں کس جو ہے وہ پریشانی سے آتا ہے، اور وہ گھر کی دہلیز میں بوڑھی ہو رہی ہیں کہ ان کے باپ کے پاس ان کے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ وہ غریب بچیاں بھی آئیں، وہ یتیم بچیاں بھی آئیں، ہم نے تو داد وصول کر لی، لیکن جو ان کے دلوں پر کچوکے لگے اس کا مداوع کس کے پاس ہے؟ شریعت کا یہ مزاج ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جب تیرا بیٹا تجھے باغ میں نظر آئے، بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، تم نے اس کو بیٹا کہہ کے آواز نہیں دینی، بلکہ تس نے جو اس کا نام رکھا ہے اس نام سے پکارنا ہے۔ حضور اگر میں بیٹا کہہ کے پکار لوں تو اس میں حرج بھی کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا ہو سکتا ہے ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ یہاں تک بلکہ جو پاگل ہیں ان کے حقوق بھی حضور نے متعین کیے، اور ان کو بھی ایک زندگی کی بہار عطا فرما دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ایک عورت آ گئی جس کا کوئی ذہن توازن کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور پورے مدینے میں یہ بات معروف تھی۔ وہ دروازے پر کھڑے ہو کے کہہ رہی ہے کہ حضور میری بات سنو۔ حضور اس کو اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھتے، آج تو ہم سمجھتے یہ ہمارے سٹیٹس کے خلاف ہے، مولوی صاحب بھی، پیر صاحب بھی، افسر صاحب بھی، سارے کہتے ہیں یہ سٹیٹس کے خلاف ہے۔ حضور اٹھے اور اس کی بات سننے کے لیے مسجد نبوی کے دروازے پہ چلے گئے۔ اس نے کہا حضور میں نے یہاں بات نہیں کرنی، باہر آؤ۔ مسجد نبوی سے باہر جو کھلا میدان تھا وہاں لے گئی، کڑکتی دھوپ اور وہ حضور سے اپنی باتیں کر رہی، حضور سن رہے، سخت گرمی، اور اس کی باتیں ختم نہیں ہونے کو آ رہی۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ہمیں غصہ تو بڑا آ رہا ہے، لیکن ہم عرض کچھ نہیں کر سکتے کہ حضور تو خود سن رہے ہیں۔ لیکن جب کافی گھنٹوں تک اس نے حضور کو کھڑے کیے رکھا، اپنی گفتگو سناتی رہی، اور گفتگو سنا کے جب وہ جانے لگی تو ہم نے حضور سے عرض کی بندہ نواز، سارا مدینہ جانتا ہے کہ اس عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اور آپ مصروف بھی اتنے، اور بدن نازک، اور اتنی گرمی میں اور دھوپ میں اس نے آپ کو کھڑا کیے رکھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر ہے پورے مدینے کے اندر اس بیچاری کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں، اور اس کو آواز دے کے فرمایا کہ جب تیرا دل پسی جائے، جب دکھ زیادہ ہو جائیں، جس گلی، جس نکر، جس کونے پر چاہے محمد کو کھڑا کر کے دکڑے سنا لیا کر۔ کون ہے جس میں اتنی محبت؟ تو ایک ایک فرد کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عزت دی، اور ساری ظلمتیں مٹ کے رہ گئیں۔ تو جس آقا کے دم سے ہمیں شعور نصیب ہوا، جس آقا کی کرم نوازی سے ہمیں عزتیں ملی، جس آقا کے صدقے سے انسان کو انسانیت کا وقار نصیب ہوا، تو کیا ہم اس آقا و مولا کی مد و ستائش نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم آقا کا تذکرہ کریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، ہماری زندگی کا ایک ایک سانس رسول کے لیے وقف رہے گا۔ یہ محفل میلاد کیا، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے لیے وقف رہے گا۔ جس آقا کے دم قدم سے، حضور کے کرم سے، حضور کی مہربانی سے انسانیت کو وقار ملا۔ کون ہے محسن اتنا بڑا کائنات کا؟ جتنے بڑے محسن جناب رسالت مآب ہے، آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمین، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے،
ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا او دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں۔ اے غریبوں کے سہارے، اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ کون ہے جس نے انسانیت پر اتنے احسانات کیے ہوں؟ تو ہم اپنے آقا و مولا کے حضور محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ ماہ ربیع الاول طلوع ہو چکا ہے، آج چاند کی 4 ہو گئی، اور جمعۃ المبارک کو ہماری 2 عیدیں جمع ہو رہی ہیں، ایک عید میلاد النبی اور ایک عید جمعہ۔ اور جمعہ کو ویسے بھی فرمایا الجمعہ تو حج المساکین، جمعہ مسکین لوگوں کا حج ہوتا ہے۔ تو حج بھی جمع ہو رہا ہے، عید بھی جمع ہو رہی ہے، 2 عیدیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو اس دن پوری محبت کے ساتھ ہم اپنے آقا و مولا کے حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کریں گے۔ گھر گھر کے اندر حضور کی محفل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکروں کی مجلس سجنی چاہیے۔ اپنے گھر میں اگر کوئی غریب ہے، نہیں اہتمام زیادہ کر سکتا، اہتمام کر کے تھوڑا سا آج کھانے زیادہ پکا لے، جب 11-12 کی درمیانی شب ہو زیادہ کھانے پکا لے، 12 ربیع الاول کو زیادہ کھانے پکا لے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنے بچوں کو بٹھا کر درود پڑھ لے۔ کسی بچے کو حضور کی نعت آتی ہے توتری زبان میں، اس سے نعت سن لے، اور گھر کا کوئی بھی بڑا فرد ہے وہ حضور کے قصیدے گائے، اور بچوں کہے کہ بیٹو آج پتہ ہم کیوں خوش ہیں، آج زیادہ کھانے ہم نے پتہ کیوں پکائے ہیں، آج 2 جہاں کے سردار تشریف لائے۔ عجیب ماحول، ہاں گلی گلی کوچا کوچا حضور کی عظمت کے ڈنکے بجا دیں، خوشی کا باعث ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں آپ نے سنا ہے علماء کرام سے کہ ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کر کے اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کیا تھا، اور پھر اس کا فائدہ اس کو قبر میں بھی ہوا، جبکہ وہ پکا کافر ہے۔ حضرت امام ابو شامہ جو شارح مسلم امام نووی کے استاد ہیں، فرماتے ہیں جب اللہ ایک کافر کو اتنا کچھ عطا کرتا ہے، جس نے نبی سمجھ کے نہیں بھتیجا سمجھ کے خوشی کی ہے، اور جو امام الانبیاء سمجھ کے خوشیاں کرتا ہے، اللہ اس کو کتنا عطا فرمائے۔ دوستاں را کجا کنی محروم۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظر داری۔ جب تو دشمنوں کو اتنا دیتا ہے تو اپنوں کو کتنا عطا کرے گا۔ تو آپ کے شہر میں، بستی میں، جہاں کہیں بھی حضور کا تذکرہ دل نواز ہو، جھوم جھوم کے جائیے گا، اور اس دن پوری محبت کے ساتھ۔ اگر آپ کو پوچھے آج تمہیں کیا ہو گیا، گلیاں سجا رہے ہو، بازار سجا رہے ہو، گھروں پہ لیٹنگ کر رہے ہو، کیا ہو گیا، تو اس کو کہہ دینا خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ آج مصطفیٰ کے آنے کی خوشی میں ہم خوش ہیں، اور حضور کے آنے کی خوشی اہل ایمان کو مسرور کر دیتی ہے۔ تو اس خوشیوں کے اندر، ان حسین لمحوں کے اندر، ایک محفل پاک ہمارے وہاں مرکز مصطفیٰ میں بھی منعقد ہو رہی ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل بھی جشن مصطفیٰ کے عنوان سے ایک محفل کا انعقاد ہوا تھا، اعلان ہوا تھا، لیکن وہ کچھ معاملات تھے جس کے سبب سے یہاں ملکی حالات خراب ہو گئے، ایمرجنسی نافذ ہو گئی، اور وہ پروگرام نہ ہو سکا۔ الحمدللہ اب 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب ہمارے گجرانوالے ایجوکیشن بورڈ کے بالمقابل مرکز ہے، وہاں انشاءاللہ عظیم الشان محفل میلاد منعقد ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد صبح سحر 4:03 پر تک جاری رہے گی، اور وہ جو جگہ ہے تقریباً 12 ایکڑ جگہ ہے، تو 12 کنال جگہ ہے، تو وہاں انشاءاللہ مرکز مصطفیٰ کا سنگ بنیاد رکھا جائے گا۔ اور وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو خواجہ نظام الدین اولیاء دہلی سے حفاظ کی جماعت کے ساتھ آئے تھے، اور یہ جو مزار حضرت بابا فرید کا تعمیر ہوا ہے، اس کی ایک ایک اینٹ پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے ایک ایک قرآن مجید ختم کیا تھا۔ تو ہم نے بھی یہ جو مرکز کی سنگ بنیاد ایک تو خاص لمحوں میں رکھنی ہے، اور وہ لمحے جو حضور کی ولادت کے لمحات ہیں، جن لمحوں کے اندر اللہ کی چھم چھم رحمتیں برس رہی ہوں گی، اور کائنات کا ایک ایک ذرہ درود پڑ رہا ہوگا۔ اور دوسرا 786 ابتدائی اینٹیں ہم نے نصب کرنی ہیں، اور ان اینٹوں پر بھی یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ 12 ہزار مرتبہ درود شریف اور ایک ایک قرآن مجید ایک ایک اینٹ پر پڑھا گیا ہے۔ تو وہ بڑا خوبصورت منظر ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی تشریف لائیں، بلکہ وہ
سنگ بنیاد رکھنے میں اگر کوئی ساتھی شرکت کرنا چاہیں تو وہ بھی جو ہے وہ رابطہ کریں تو یہ سعادت وہ حاصل کر لیں۔ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں ہر ماہ آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں اور آج میں علالت طبع کے باوجود آپ تک پہنچا ہوں، اس دن میری آنکھیں آپ سب کے لیے فرش راہ بن کے منتظر رہیں گی۔ میری خواہش ہے کہ آپ ایک بار سال میں میرے پاس بھی تشریف لائیں۔ کیا آپ میرے سے یہ وعدہ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے میرے مولا، جتنے لوگ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں سب کی آرزویں تمنائیں پوری فرما۔ اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما۔ تیرے پاک کلام کا درس سننے کے لیے سال بھر سے لوگ جو جہاں جمع ہو رہے ہیں، آج سال پورا مکمل ہوا، اور جہاں جہاں سے لوگ جس طرح سے بھی آتے رہے ہیں، آنے والوں کے قدموں کو گلزار کر دے۔ بہت سارے ساتھی جو اس درس قرآن کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں، کچھ ہمارے علم میں ہیں اور کچھ ہمارے علم میں نہیں ہیں، اے اللہ تیرے علم میں سارے ہیں، تو سب پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ جس طرح کہ ہمارے اس درس قرآن کے منتظم اعلیٰ جناب محمد ندیم صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جو حال والے ہیں، انہوں نے فی سبیل اللہ اس درس قرآن کے لیے حال وقف کیا ہے، ان کے لیے آپ سے دعا کروانے کے لیے کہا تھا۔ اے اللہ ان کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ اور ہمارے عزیزم جناب چودھری محمد سلیم صاحب، ان کے برادر اصغر، اور جناب حاجی محمد بشیر پڈانا صاحب جو کہ اس پروگرام کی ہر طرح سے معاونت کرتے ہیں، اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، اس کی مالی معاونت کرتے ہیں، اے اللہ ان کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما، اور اپنی جناب سے اس کا آخرت میں ان کو صلہ عطا فرما۔ اس کے علاوہ جو کارکن جو ساتھی یہاں محنت کرتے ہیں، آج پورا سال ہو گیا اور یہ سال حضور کی مبارک ولادت کے مہینے کی برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ اے اللہ یہ برکتیں ہم سب کو عطا کر دے، جو کہا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مفلس زندگی مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کوئی نگر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کوئی نظر مل گیا، جس کی رحمت سے تقدیر نثار کھلے، اس کی جانب دروازہ جاں کھلے، جس کی رحمت سے تقدیر
اس کی جانب ہی دروازے جان کھلے، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، جان عمر رواں لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھے کو خیر البشر مل گیا، جان عمر رواں یہ لے کے جاتی کہاں، خیر سے مجھے کو خیر البشر مل گیا، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، ذہن بے رنگ تھا سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، پھر ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی، محور دو جہاں ذات سرکار کی اور میری حیثیت ایک پرکار کی، ان کی ایک راہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، ان کی ایک راہ گزر طے نہ ہو عمر بھر، قبلۂ آرزو تو مگر مل گیا، ان کی ایک راہ گزر، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ذات سفر مل گیا، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو ذات سفر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے
مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس درود، ایک پتھر کو نظر مل گیا، رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، خدایا کوئی پیدا سامان کر دے، خدایا کوئی پیدا سامان کر دے، میں جاواں سویرے سویرے مدینے، خدایا کوئی پیدا سامان کر دے، میں جاواں سویرے سویرے مدینے، میں ہو جاواں بخشش دلائق یقین، میں ہو جاواں بخشش دلائق یقین، یہ لگ جانی دو چار پھیرے مدینے، میں ہو جاواں بخشش دلائق یقین، یہ لگ جانی دو چار پھیرے مدینے، خدایا کوئی پیدا سامان کر دے، زمانہ کبھی میں لٹے بابا جوگی، میں ہاں مصطفیٰ دی زیارت داروگی، میں ہاں مصطفیٰ دی زیارت داروگی، اتھے تیرا کون کوئی بھی نہیں میرا، اتھے تیرا کون کوئی بھی نہیں میرا، کہ لجپال بیٹھے نے میرے مدینے، اتھے تیرا کون کوئی بھی نہیں میرا، کہ لجپال بیٹھے نے میرے مدینے، خدایا کوئی پیدا
سامان کر دے اور میں ہر آنے والے لو کچھ نہ روکے تو آیا آقا دے بو کے تو آیا آقا دے بو کے تیرے مصطفیٰ نو تو عرضاں سنایا کیویں مصطفیٰ نو تو عرضاں سنایا کیویں وقت گزرے نے تیرے مدینے کیویں مصطفیٰ نو تو عرضاں سنایا کیویں وقت گزرے نے تیرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر دے میں جاواں سویرے سویرے مدینے خدایا کوئی پیدا سامان کر